अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों, हाज़रीन क़ारीन और नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह बक़रा में अलिफ़ लाम मीम जो पहला पारा है वो मुकम्मल होगा। रोज़ की तरह 8 से 10 मिनट के वक्त में सबक़ को मुकम्मल करते हुए तजवीद के साथ और अहम क़वाइद और अहम उसूल की वज़ाहत के साथ तो शुरू करते हैं बिला ताख़ीर के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िल इलैना वमा उन्ज़िल इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वमा ऊतिय नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदव व इन तवल्लव फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहू आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम व नहनु लहू मुख़लिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा क़ुल अंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। अल्हम्दुलिल्लाह, तजवीद के साथ ये सबक हमारा हुआ। अब इसके ज़रूरी बातें यानी अहम उसूल और आदाब भी हम जानना ज़रूरी है, तभी कुरान शरीफ
پڑھنے میں غلطی سے ہم بچ سکتے ہیں، اور قرآن شریف کے آداب کو جان کر قرآن شریف پڑھنے میں ثواب بھی زیادہ ہے، قبولیت بھی زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس آیت میں یہاں سے یہاں تک تقریباً 1 2 3 ساڑھے 3 لائن کی آیت ہے۔ اس آیت میں اس بات کا خیال ضروری ہے کہ انزل ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباط، یہ یہاں جتنی جگہ ہم نے بتائے ہیں وہاں پر جلد پڑھنا ہے۔ ایک تو زبر ہے، ہمیشہ کے لیے جلد پڑھنا ہی ہے، لیکن یہاں جلد اس لیے پڑھنا ہے کہ ابراہیم، اب ابراہیم تو ایک ابراہیم سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ایک ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اگر ابراہیم تھوڑا بھی کھینچیں گے تو 2 ابراہیم ہو جائیں گے، 2 اسماعیل، 2 اسحاق، 2 یعقوب، 2 اسباط ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ ہم نے اللہ کے کلام کو بدل دیا۔ اللہ کے کلام کو بدلنے والا جس طرح سخت گنہگار ہے، مومن نہیں ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم قرآن شریف کو سیکھنے کے زمانے میں ہو یا پڑھنے کے زمانے میں غلطی سے بچنے کے لیے خصوصی طور پر ایسی جگہوں پر بھی اور زبر زیر پہ جہاں پر بھی آئے وہاں پر جلد پڑھ کر ایسے بڑے بڑے غلطیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر آپ حضرات کو بتانے کی ہے، کبھی کسی موقع پر آپ حضرات کو پریشانی آ جائے تو ایک وظیفہ ہماری طرف سے آپ کو گفٹ میں اس سبق کے ذریعے سے عطا کرتا ہوں، وہ یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت ہے یہاں سے یہاں تک۔ اب اس آیت میں آپ کو کرنا کیا ہے، یہاں سے یہاں تک کی آیت میں آپ حضرات اس کو آپ کے کاموں کے نہ بننے کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں، الزام کے وقت میں، ایسی چیز جس سے جو آپ حضرات کی کہیں سنوائی نہ ہو رہی ہو، تو ایسے وقت میں آپ حضرات صبح سویرے اس آیت کو یہاں سے یہاں تک، اس آیت کو 320 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر جو ہے نا اللہ سے دعا کر لینا ہے، جس کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، جسے ہم نے جتنی باتیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہو، کوئی بات نہیں، تو یہ پڑھنے سے آپ کی دعا بھی قبول ہوں گی، اور آپ کی جو کامیابی ہے وہ کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس اتنی سی آیت ہے۔ اور تیسری بات اس آیت کے ذریعے سے، اس سبق کے ذریعے سے آپ کو بتانے کی یہ ہے کہ یہاں پر ان آیتوں میں شہادتاً عندہ من اللہ، ان آیتوں میں گولتا جہاں پر ہو وہاں پر اخفاء اظہار کا خیال کرنا ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا، حروف حلقی ہوگا، حروف اخفاء یہاں پر لاگو ہوں گے، یہاں اخفاء ہوگا، اظہار ہوگا، یہاں پر غنہ ہوگا، مد ہوگا، وہ آپ کو جو ہے نا کمنٹ میں بتانا ہے۔ شہادتاً عندہ من اللہ، اس آیت میں شہادتاً عندہ من اللہ میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ آپ حضرات کو کمنٹ بتانا ہے۔ تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ سبق پڑھنے کے بعد آپ حضرات کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ حضرات سیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے، اور آئندہ آپ کے لیے اور کن کن آسانیوں کے ساتھ ہمیں پڑھانا ہے اس کے لیے بھی ہمیں فکر ہوگی، اور نئے نئے طریقے ہم استعمال کر کے آپ حضرات کو سمجھانے میں کوشش کریں گے۔ تو یہ آپ کا کام ہے، یہ ہمارے طرف سے گفٹ ہے، اور یہاں پر جو ہے نا آپ اس کا خیال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے پارے 2 سورہ بقرہ پارے 2 سیقول شروع کریں گے۔ خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو توجہ دیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو، جتنے پڑھنے والے ہیں ان تمام کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی
توفیق نصیب فرمائے، سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھ سے جڑے جتنے بھی ہیں ان تمام کو تا دم حیات قرآن شریف کی تلاوت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، دعاؤں کی قبولیت بھی نصیب فرمائے، ہر جائز مراد کو پوری فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا